الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوست اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کل کائنات کو ایک مرد اور ایک عورت سے چلایا ہے، اور جنت میں بھی سب سے اہم رشتہ میاں بیوی کا ہوگا۔ دنیا میں والدین کے جو رشتہ ہے، والد صاحب کا اور والدہ کا، وہ معزز رشتے، مقدس رشتے، اور میاں بیوی کا اہم رشتہ ہے اور سب سے نازک رشتہ ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان جو قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ عورت بیوی یہ شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیوی کا لباس ہے۔ سمجھے، یہ ہمارا لباس ہے، تو اس لباس اور ہمارے جسم کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہے، کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جسم اور کپڑے کے درمیان، اس رشتے میاں اور بیوی کے درمیان اور رشتے نہیں گھسانا چاہیے۔ نہ باپ کا رشتہ، نہ ماں کا رشتہ، نہ بھائی کا رشتہ، نہ بہن کا رشتہ، نہ بانجے کا رشتہ، نہ کسی اور بھتیجے کا رشتہ۔ یہ رشتہ اگر تم اس لباس کے درمیان جو میاں بیوی کا ہے، جو رشتہ ہے، تو اگر تم اس کے درمیان اور رشتوں کو گھساؤ گے تو یہ میاں بیوی کا رشتہ متزلزل ہو جائے گا۔ لہٰذا میاں بیوی کا آپس میں رشتہ بہت انتہائی اہم ہے، اور گھر جو بستے ہیں اور سنورتے ہیں تو میاں بیوی کے اچھے اخلاق کے ساتھ سنورتے ہیں۔ چاہے گھر میں جتنے بھی سنگی مرمر اور ٹائل لگاؤ، لیکن اخلاق میرے نبی کا نہیں ہے تو میاں بیوی کا گھر نہیں بستا، بچوں کا گھر نہیں بستا۔ تو لہٰذا بیوی غصہ ہو جائے تو شوہر کو گزارا کرنا چاہیے، شوہر غصہ ہو جائے تو بیوی کو گزارا کرنا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے۔ اور میرے نبی نے فرمایا یغلبن الکریم ویغلبہن اللعیم، کمینہ آدمی، ظالم اور بدماش آدمی یہ عورت پر غالب ہوگا، اور کریم آدمی، رحیم آدمی اور نرم آدمی، اس پر بیوی غالب ہوگی۔ تو یہ کتنا عجیب بات ہے۔ اور ہمارے پٹھانوں کے کیا اخلاق ہے، پنجابیوں کے کیا اخلاق ہے، سندھیوں کے کیا اخلاق ہے، بلوچ کے کیا اخلاق ہے کہ بیوی کو مارتے ہیں، بیوی پر جبر کرتے ہیں، ان کو پست رکھتے ہیں، ان کو غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ الان کے شریعت میں یہ ہے کہ آپ بیوی کو اپنا حق بھی دو، ان سے مشورہ بھی لو کہ مشورے پر عمل بھی کرو، اور جو اپنا ان کا حق ہے پرسنل، آپ اپنے مال میں سے ان کو اتنا مال دو، پیسے دو کہ وہ اپنی مرضی سے وہ خرچ کرے۔ تو لہٰذا یہ اس سے گھر بنتے ہیں۔ میرے نبی کے بارے میں ہے کہ وہ کتنا امت کے غم میں ایسا نڈال ہوتا تھا، لیکن اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب بھی آپ گھر تشریف لاتے تھے تو آپ کے چہرے پر بشاشت ہوتی تھی۔ تو اللہ کرے کہ ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کو سیکھے۔ اخلاق سیکھنے کا نام ہے، پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں لیکن ہمارے جسم میں ہے نہیں۔ ہم کسی کو دیکھ کر انسان کے اندر اخلاق آتے، تو اس لیے ہمیں صحابہ کی زندگیوں کو بھی دیکھنا چاہیے، اپنے اسلاف کی زندگی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیسے کیسے اپنے گھر میں اپنے بیویوں کے حقوق اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ کیسے قائم کیا ہے، تو اس سے گھر بنتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، خواتین کو اللہ توفیق دے کہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کرے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ میرے نبی کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے، میرے شوہر کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ حضور نے فرمایا تیرے شوہر کے سارے جسم میں دانے نکل آ جائے، اس میں پوڑے، اس میں گند پیپ نکل آئے، اور اس کو آپ زبان سے صاف کرے تو بھی تم اپنے شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدے کا حکم ہوتا تو میں عورتوں کو کہتا کہ آپ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ اتنا حق ہے اپنے بیویوں پر شوہروں کا۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ دونوں طرف سے حقوق زوجیت اور جو ہمارے لوازمات ہیں ہمارے اوپر وہ ادا کرے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔